تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔ السلام علیکم، نیوز 24/7 اردو سروس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ خلیج بنگال اور بحیرہ عرب میں اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے دوران پوسٹ مونسون سرگرمیوں میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پوسٹ مونسون کی ابلتی ہوئی تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے جو یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، کیا صوبہ سندھ بھی ان سے متاثر ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڈن جولین آسکیلیشن MJO۔ یہ فیز 4 میں فی الحال موجود ہے۔ جنوبی چین کا سمندر، فلپائنی سمندر اور خلیج بنگال اس کے زیر اثر ہیں۔ تو اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے دوران مونسون برصغیر میں اپنے آخری مراحل میں ہے، جو کہ MJO فیز 4 کے زیر اثر خلیج بنگال میں 3 سے 4 سسٹم اور ہوا کے دباؤ کی تشکیل کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ ان میں سے کوئی ایک سسٹم ایسا ہوگا جو سمندری طوفان کی شدت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ بھی بتائیں آپ کو کہ اکتوبر کے تیسرے اور چوتھے ہفتے کے دوران خلیج بنگال میں بننے والے یہ سسٹم موسمی تبدیلی کے جو ماڈلز ہیں ان کے مطابق کم از کم وسطی بھارت تک آ جائیں گے، جبکہ امکانات یہ بھی ہیں کہ یا تو مہاراشٹرا کا ساحل پار کر کے بحیرہ عرب میں داخل ہوں گے، اگر داخل نہیں بھی ہوتے تو بحیرہ عرب میں آف شور سرکولیشن کی تشکیل کا باعث بنیں گے۔ ناظرین، اگر ایسا ہوتا ہے تو امکانات ہوں گے کہ خلیج بنگال اور بھارت کے راستے پوسٹ مونسون ہوائیں سندھ میں بھی داخل ہو جائیں۔ خصوصاً یہ مونسون ہوائیں جنوب مشرقی سندھ میں داخل ہو سکتی ہیں، تو اسی لیے اکتوبر کے تیسرے یا چوتھے ہفتے کے دوران سندھ کے مختلف علاقوں میں یہ مونسون ہوائیں کچھ بارشوں کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔